بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا کہ بدر میں اس کا بیٹا اسیر ہو گیا۔ اس کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارا گیا۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام ہجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے کہ بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہیب نے کہا، اے میرے عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینہ جا کر محمد کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ تو عمیر نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میرے لیے تو مدینہ جانے کا یہ بہانہ ہی کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بھجایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترا۔ اس کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بھجی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے مگر شرارت اس کے بشر سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے کا رستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرمایا کہ منتشر ہو جاؤ۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام دور جاہلیت کا تحفہ ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر نے کہا، اس تحفے سے تو آپ اب فیض یاب ہوئے ہیں، اب تک تو ہمارے ہی طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے کہا، ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ تو عمیر نے کہا، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمیر سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مقام ہجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گیا، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیزت تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا کہ تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ حضرت عمیر بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں تبلیغ کی اجازت فرما دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔